السلام علیکم عزیز طالب ساتھیوں، لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ چیپٹر آپ کا وہی ہے ڈیولپمنٹ آف مینجمنٹ تھاٹ، اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا، مینجمنٹ چین کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس چین کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ویریس کانسیپٹس اور جو ٹیکنیکس ہیں ان کو کس طرح سے اسکول آف تھاٹ کے اندر ڈائیورسیفائی کیا گیا۔ سائنٹیفک مینجمنٹ کا میں نے آپ سے ڈسکس کیا پچھلے لیکچر میں، اس کا اوور ویو تھوڑا سا دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کو POM میں نے لکھا ہے شارٹ فارم میں، یعنی پروڈکشن اورینٹیڈ مینجمنٹ۔ پروڈکشن اورینٹیڈ مینجمنٹ جس میں سارے کا سارا فوکس جو ٹیلر کا تھا وہ پروڈکشن انہینسمنٹ کی جانب تھا، کہ پیداوار بس کس طرح سے بڑھائی جائے، سائنٹیفک ٹولز کس طرح استعمال میں لائے جائیں۔ چونکہ یہ انڈسٹریل ریولوشن کا دور تھا، لہٰذا اس نے اس چیز پر بہت زیادہ کام کیا، لیکن جس چیز کو اس نے نظر انداز کیا تھا وہ ہیومن اسپیکٹ تھا، جو کہ ہمیں سیکنڈ لنک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہیومن ریلیشن مینجمنٹ از بیسیکلی امپلائز اورینٹیڈ مینجمنٹ، یعنی اس میں انسانی وسائل کی قدر و قیمت کا جو ہے دائرہ کار وسیع کر کے بتایا جاتا ہے کہ انسان کے وسائل کتنے اہم ہیں اور کسی ادارے کے لیے ہیومن ریسورس کتنا ویلیو کرتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ جو لنک ہے ہمارے پاس وہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے، جو کہ نہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ پیداوار اہم ہے، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، پیداوار کے ساتھ ساتھ ہیومن ایسپیکٹ بھی کیا ہے، بہت اہم ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سیکنڈ لنک کو ڈسکس کرتے ہیں، وچ مینس ہیومن ریلیشن مینجمنٹ یا امپلائز اورینٹیڈ مینجمنٹ۔ اس کانسیپٹ کے اندر صرف یہ بات واضح کی گئی ہے کہ انسان اور انسانی وسائل ہی کسی ادارے کے لیے بنیادی یا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور کسی بھی ادارے کی ترقی و کامیابی و کامرانی کے پیچھے جہاں بہت سارے مشینیں اور پلانٹ کا کردار ہوتا ہے، وہیں پہ ہیومن اینگل بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیوگو منسٹربرگ ایک نام ہے، چیسٹر آئی برنارڈ کا نام لیا جاتا ہے، اور دو نام میں نے آپ کے سامنے واضح کیے جو کہ ہمارے لیکچر میں بڑے اہم ہیں اور ہمارے لیے بڑے سپورٹیو ہیں۔ مثلا رابرٹ اوون کو لیتے ہیں، ہی واز اے سکسیزفل اسکاٹش ٹیکسٹائل مل مینیجر۔ ایک اسکاٹ لینڈ سے بلانگ کرنے والا ٹیکسٹائل مل مینیجر تھا رابرٹ اوون، اور سن 1800 کی بات ہے جب اس نے اس کے ادارے کو جوائن کیا، تو کہا جاتا ہے وہ ادارہ جو تھا انتہائی خراب صورتحال سے دوچار تھا، اور کہا جاتا ہے ود ان سم ایئرس نہ صرف رابرٹ اوون اس کو بریک ایون پر لے کر آیا بلکہ پروفیٹیبل کنڈیشنز میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا، تو اس کا کہنا صرف یہی تھا کہ میں نے پیداوار کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے، صرف ہیومن اسکلز کے اوپر میں نے کام کیا ہے، اپنے ہیومن ریسورس کو پالش کیا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ کر مجھے ملا، جس کی وجہ سے میں اس قابل ہو سکا کہ میں اپنے ادارے کے پروفٹ کو کئی گنا اضافے میں دیکھ سکوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ انسانی وسائل کی قدر و منزلت اگر ادارے جان جائیں تو ادارے ضرور ترقی کرتے ہیں۔ تو اس کا کہنا صرف یہی تھا کہ ہیومن مشینز آر ویری پریشیس دین دا نارمل مشینز۔ جو مشینیں ہم عام استعمال میں لاتے ہیں، جو پلانٹ استعمال میں لاتے ہیں، وہ غیر انسانی ہوتے ہیں، جبکہ انسانی مشینوں پر اگر کام کیا جائے تو یہ ادارے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جس کا آؤٹ کم جو ہوتا ہے کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ سب سے بڑی ہوتی ہے ورکر کی ڈیڈیکیشن اور لائلٹی۔ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو، اور جب ورکر محسوس کرتا ہے کہ یہ مالک کا ادارہ نہیں ہے، یہ میرا ادارہ ہے، میں اسے اون کرتا ہوں، اس کی کامیابی میری کامیابی ہے، تو اس وقت ادارہ پھر آٹو پائلٹ ہو جاتا ہے اور پرواز کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹ رابرٹ اوون کا ایک پوائنٹ اور واضح کر دوں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر ورکر حضرات کی پرسنل اور سوشل نیڈز کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جائے، اسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو اس کے بھی نتائج ادارے کے بہترین مفاد میں آگے بڑھ کر ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پر ہمیں آج کی جو جدید مینجمنٹ ہے وہ بھی اس بات پہ فوکس کرتی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ورکر کی پرسنل سوشل نیڈز پہ نظر رکھنی چاہیے، بیکاز انہی کے ذریعے ورکر جو ہے بہتر طور پہ موٹیویٹ ہو کر اپنے ریزلٹس کو دیکھتا ہے اور ادارے کے لیے بڑھ چڑھ کر کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو تھا تھوڑا سا تذکرہ رابرٹ اوون صاحب کا۔ اب آئیے ایک اور جانب، ایک اور بہت بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر ایلٹن مایو۔ ڈاکٹر ایلٹن مایو کا تعلق ہارورڈ یونیورسٹی سے تھا، اور وہ بیسیکلی ایک سائیکالوجسٹ تھے، لیکن اپنا ایک بہت بڑا مینجمنٹ میں ان کا جو کردار ہے وہ ہیومنز پر کام کرنے کے حوالے سے ہے، اور کہا جاتا ہے انہوں نے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ وائٹل قرار دیا کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر، کہ کنڈیشنز اور کل آپ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ورکنگ ایفیشنسی کو
بڑھانے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور گھٹانے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, ذرا غور کیجیے گا کہ پروڈکشن از نتھنگ بٹ دا ریزلٹ آف ہیومن بیہیویئر. پرفارمنس, پروڈکشن, ایفیشنسی یہ کچھ نہیں ہے, ہاں مگر انسانی رویے کا اظہار ہے. آپ کس ماحول میں اس سے کام لے رہے ہیں, کون سے حالات اس کے فیوریبل ہیں. یعنی اپنی پروڈکٹیوٹی کو آپ نے انوائرمنٹ کے ساتھ بہتر انداز میں اگر لنکیج کر دیا, سنکرونائز کر دیا, تو اس کے ریزلٹس آپ کی توقعات سے بھی بڑھ کر آ سکتے ہیں. پروڈکشن از نتھنگ بٹ دا ریزلٹ آف ہیومن بیہیویئر. تو کہا جاتا ہے ڈاکٹر ایلٹن مایو کو فادر آف ہیومن ریلیشن, یعنی بابائے انسانی تعلقات. اسی طرح سے یہ جملہ بھی بڑا وائٹل ہے کہ ورکنگ کنڈیشنز یا انوائرمنٹ افیکٹ دا ایفیشنسی آف دا ورکر. یعنی یہی وہ چیز ہے, یعنی ماحول اور اس کے گرد و پیش کے جو حالات ہیں وہ ورکر کی ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں اگر ان کو پازیٹیو انداز میں لے کے چلایا جائے. مائی اسٹوڈنٹ, اگلی جو ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہاتھرون اسٹڈیز کے حوالے سے ہے. مائی اسٹوڈنٹ, سلسلہ یہ ہے کہ شکاگو میں ایک فرم تھی جس کا تعلق الیکٹریسٹی سے تھا اور اس کا نام تھا ویسٹرن الیکٹرک کمپنی. ویسٹرن الیکٹرک کمپنی کو اپنے ایک پلانٹ جسے ہاتھرون پلانٹ کہا جاتا ہے, وہاں پر سم ایشوز تھے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی انہینس نہیں ہو پا رہی تھی, بہت سارے معاملات جو تھے وہ انہیں ڈسٹرب کر رہے تھے. سو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا. اس زمانے کی ایک بہترین کنسلٹنٹ فرم تھی جس کا نام تھا نیشنل ریسرچ کونسل, اور ان کے ساتھ ان کا جو کولیبریشن ہے وہ 1924 سے 1927 تک رہتا ہے. اس دوران بہت سارا کام ہوا, بہت ساری تجربات بھی ہوئے, لیکن کوئی خاطر خواہ آؤٹ کم برآمد نہ ہو سکا, لہٰذا ان کے درمیان جو ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہوا. لیکن نیشنل ریسرچ کونسل نے انہیں سجیسٹ کیا کہ اگر آپ ڈاکٹر ایلٹن مایو جو کہ امریکہ میں ہیں, اگر ان سے آپ رابطہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ اس کا بہتر آپ کو کوئی نتیجہ دے سکیں. سو کہا جاتا ہے 1927 سے 1931 تک ایلٹن مایو ان کے ساتھ رہے اور بہت سارے تجربات کیے گئے. اس طویل سفر میں بہت کچھ حاصل ہوا, لیکن بہت کچھ حاصل اس طرح سے ہوا کہ بہت سارا ماحول اسٹڈی کیا گیا کہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں, کن میں ورکر صحیح کام کرتا ہے, کن میں نہیں کرتا. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ یہ دیکھا گیا, جس کو ایلومینیشن ایکسپیریمنٹس کہا جاتا ہے, کہ اگر اسٹرینتھ آف لائٹ کو بڑھا دیا جائے, اگر لائٹ ریز کو یا روشنی کی طاقت دگنی کر دی جائے تو والیوم آف ورک پہ کتنا اثر پڑتا ہے, یا اگر لائٹ کے ایفیکٹس کو کم کر دیا جائے تو اس کے نتائج ورکر کے ذہن پر, اس کے ہاتھوں پر, اس کے آؤٹ پٹ پر کیا پڑتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن تھا جس کو ورکرز نے بھی خوب انجوائے کیا کہ ہمیں کن کن چیزوں میں انوالو کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر اس کمرے کی لائٹ اور ڈم ہو جائے اور مدھم ہو جائے تو یقیناً میری پروفیشنسی میں بھی فرق پڑے گا اور آپ بھی میری بات کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائیں گے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے مزید اور چیزیں دیکھی گئیں کہ ورکر کا جو ورکنگ آورز ہیں انہیں بڑھا کر دیکھا جائے تو ایفیشنسی کیسی ہوتی ہے, کم کر دیا جائے تو کیا ہوگی. وینٹیلیشن کا پوائنٹ آف ویو دیکھا گیا, اگر وینٹیلیشن مناسب ہے, ہوادار کمروں میں کام لیا جا رہا ہے تو نتائج کیا ہیں, اور اگر وہ سفوکیٹ ماحول کو کر رہا ہے, آپ کے پاس روشن دان نہیں ہے تو نتائج کیسے ہیں. کلر کو چینج کر کے دیکھا گیا, جیسے یہ اکیڈمک ہمارا ادارہ ہے اور اس ادارے میں ظاہر ہے ایک سوبر کلر ہی اچھا لگتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈارک ریڈ کر دیں, جیٹ بلو کر دیں, تو یقیناً میں آپ کو اس انوائرمنٹ میں پڑھاتے ہوئے عجیب سا فیل کروں گا. تو یہ تمام چیزیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لہٰذا ایلٹن مایو نے اس چیز کو جج کیا. پھر اس دوران بہت سارے انٹرویوز ہوئے, کچھ ایسے ورکر جو تھے جو وائر سولڈررز تھے, اس کے علاوہ کچھ انسپیکٹرز تھے, کچھ وومنس تھیں, ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے گئے اور ان سے سوال و جواب کے ذریعے یہ دیکھا گیا کہ آپ کن حالات میں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں اور کب اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں کام کے دوران اور کب خوشباش رہ کے کام کرتے ہیں. یہاں تک کہ ویجز کو بھی دیکھا گیا کہ ویجز بڑھانے سے ان کی پروڈکٹیوٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے, ویجز کو کم کر کے دیکھا گیا تو پروفیشنسی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو مائی اسٹوڈنٹ, یہ تمام چیزیں انسان کی سائیکالوجی, اس کے گرد و پیش کے حالات, مینز اس کے گرد و پیش کے کنڈیشنز یا اس کی سراؤنڈنگز یا انوائرمنٹ, ان تمام کے نتائج جو تھے انہیں جمع کرنے پر فوکس کیا گیا. اور اس پلانٹ کا نام ہاتھرون پلانٹ تھا اور اس تمام اسٹڈی کو, سارے مطالعے کو, سارے جائزے کو ہاتھرون اسٹڈیز کہا گیا. اور اس سے جو نتائج, جو آؤٹ کم
جو ریزلٹس برآمد ہوئے انہیں ہاتھرون ایفیکٹس کے نام سے دنیا آج تک اسٹڈی کرتی ہے اور جانتی ہے، اور اسی حوالے سے ایلٹن مایو کا نام بھی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے کیا کرنا ہے، اس سیکنڈ لنک کو صحیح طرح سے اسٹڈی کرنا ہے اور اسے مکمل طور پہ آپ نے پڑھنا بھی ہے، یاد کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔